اہل بیت کے عنوان سے گزشتہ گفتگو میں بتایا تھا اور ترمذی شریف کی حدیث ہے، لما نزلت هذه الآیہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جب یہ آیت نازل ہوئی جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یرید اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں پاک صاف کر دے۔ یہ قرآن مجید کی اس آیت سے ازواج مطہرات مراد ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ حسن حسین کو اکٹھے کیا اور فرمایا یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، فاذھب عنہم الرجس، ناپاکی کو ان سے بھی دور کر دے، وطہرہم تطہیرا، ان کو بھی پاک صاف کر دے۔ اور حدیث میں آتا ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی کھڑی ہوئی تھی، وَأَنَا مَعَهُمْ، یا نبی اللہ مجھے بھی ان میں شامل فرمائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتی علی مکانک وانتی علی خیر، تو اپنی جگہ ٹھہری رہے، تو خیر پر ہے۔ کیوں؟ قرآن مجید میں پہلے اہل بیت ام سلمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، قرآن مجید نے تو ان کو پہلے اہل بیت میں شامل کر دیا۔ اور سنن نسائی کی روایت میں آتا ہے دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، کیا فرمایا؟ الحسن والحسین وعلی وفاطمہ، ان کو ایک جگہ بٹھایا اور بٹھا کر فمد علیہم ثوباً، اور ان کے اوپر چادر ڈال دی، کپڑا ڈال دیا، اور کپڑا ڈال کے کہنے لگے اللہم ہؤلاء اہل بیتی۔ اب یہ سمجھ آ گئی ہے۔ اور ایک اور چیز کا بھی تذکرہ کیا تھا، اور حدیث میں بھی صحیح بخاری میں السلام علیکم اہل البیت ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، قرآن سے بھی اہل بیت سے مراد ازواج مطہرات ہیں، اور احادیث میں بھی اہل بیت سے ازواج مطہرات ہیں۔ اور جو دو حدیثیں ابھی سنائی ہے ان میں اہل بیت میں علی فاطمہ حسن حسین وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں قرآن میں جو بات آ گئی وہ ہوگی لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کا فرمان، اور جو حدیث میں آ گئی وہ ہوگی محمد الرسول اللہ، رسول اللہ کا فرمان۔ اور ہم نے لا الہ الا اللہ بھی پڑھنا ہے اور محمد الرسول اللہ بھی پڑھنا ہے، دونوں جزوں سے کلمہ مکمل ہوتا ہے۔